السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یونیفارم سول کوڈ کا تماشا چل رہا ہے۔ دراصل بھارتیہ جنتا پارٹی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو مضحکہ خیز بنا دیتی ہے۔ رام مندر کی افتتاحی تقریب کے بعد یکساں سول کوڈ کا بھی وہی حشر ہوا۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے یو سی سی کی وکالت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں صرف ایک نظام ہونا چاہیے اور یو سی سی پر جو بھی خدشات ہیں پارٹی انہیں دور کرنے کی مہم چلائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں اس بابت خدشات کو دور کرنے کے لیے کون سی مہم چلائی اور پھر اسے نافذ کر دیا۔ اس وقت وزیر اعظم مودی نے سوال کیا تھا کہ دوہرے نظام سے ملک کیسے چلے گا؟ آئین میں بھی تمام شہریوں کے لیے یکساں حقوق کا ذکر ہے۔ ویسے تو یہ بات اصولی طور پر غلط ہے، لیکن اسے درست بھی مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتراکھنڈ کوئی آزاد ملک ہے یا محض ایک صوبہ ہے؟ پورے ملک میں اگر یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے تو اتراکھنڈ کے باپ اتر پردیش میں کیوں نہیں؟ پڑوس کا بھائی ہریانہ اس سے کیوں محروم ہے؟ اور مدھیہ پردیش کی بہنا کو یو سی سی سے استفادہ کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ گجرات، راجستھان، مہاراشٹر سمیت ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بی جے پی کی ریاستی حکومتیں ہیں۔ ایسے میں جو قانون ایک صوبے میں ہو مگر دوسرے میں نہ ہو تو کیا وہ یکسانیت ہے جس کو وزیر اعظم پورے ملک میں نافذ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آئین میں اگر تمام باشندوں کے لیے یکساں حقوق کا ذکر ہے اور ملک دوہرے نظام سے نہیں چل سکتا تو اسے صرف ایک ریاست تک کیوں محدود کیا گیا؟ اس فیصلے نے بی جے پی کے اس دعوے کی تردید کر دی۔ ایک ملک میں ایک ہی قانون چلے گا، کیونکہ جو قانون اتراکھنڈ میں چل رہا ہے وہ دیگر ریاستوں میں نافذ العمل نہیں ہے، دوسری ریاستوں میں وہ نہیں چل رہا ہے۔ اسی طرح یونیفارم سول کوڈ کے تحت ملک میں سبھی مذاہب طبقوں کے لیے ایک جیسا قانون والی دلیل اور مذہب کی بنیاد پر موجودہ الگ الگ قوانین کو غیر مؤثر کرنے کا دعویٰ از خود ختم ہو جاتا ہے۔ اتراکھنڈ اسمبلی میں یو سی سی بل منظور ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اسمبلی کے سبھی اراکین، عوام اور وزیر اعظم مودی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا کہ یہ قانون مساوات کے لیے ہے۔ یہ قانون ہم کسی کے خلاف نہیں لائے ہیں، بلکہ یہ ان ماؤں اور بہنوں کا حوصلہ بڑھائے گا جو کسی قدامت پسندی یا بری روایات کی وجہ سے ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی تھیں۔ پشکر سنگھ دھامی کا دعویٰ ہے کہ اس میں شادی، طلاق اور وراثت اور گود لینے سے متعلق معاملوں کو ہی شامل کیا گیا ہے، ذات یا مذہب کی رسوم اور رواج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے اور نہ اس سے شادی کے طریقوں میں مذہبی عقیدوں پر کوئی اثر پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس بل کی پیشکش کے وقت جے شری رام اور وندے ماترم کے نعرے کیوں لگائے گئے؟ اس بل میں تعدد ازواج پر پابندی لگائی گئی ہے، یعنی ایک مرد 4 شادیاں نہیں کر سکتا، اور بی جے پی رامائن پر ایمان لاتی ہے، نیز پنرجم یعنی موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونا اس پر بھی یقین رکھتی ہے۔ ایسے میں اگر اس عقیدے کے مطابق مریادا پرشوتم رام کے والد راجا دشرتھ کا اپنی 4 بیویوں کے ساتھ دوبارہ جنم ہو جائے تو کیا یو سی سی انہیں تعدد ازواج کی اجازت دے گا؟ یو سی سی کے تحت ایک بارگی 3 طلاق، حلالہ اور تعدد ازواج کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، نیز لڑکیوں کو وراثتی جائیداد میں برابر کا حق بحال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہر مذہب کے افراد کو کسی بچے کو گود لینے کا قانونی حق، نیز لیو ان ریلیشن شپ یعنی کہ بغیر شادی کے ساتھ رہنے والوں کو قانونی حیثیت حاصل دی گئی، لیکن انہیں مقامی پولیس تھانے میں اندراج کروانا لازمی ہوگا۔ اس بل کے مطابق لیو ان ریلیشنز میں موجود لڑکے اور لڑکی کی عمریں اگر 21 سال سے کم ہیں تو انہیں والدین کو بھی قانونی طور پر اطلاع دینی ہوگی، جبکہ ان کے ناجائز تعلق سے پیدا ہونے والے بچے جائز قرار پائیں گے۔ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیے اور سوچئے کہ ہمارے ملک کا حال کیسا ہو چکا ہے کہ ایک قانون ہے جو ایک ریاست میں لاگو ہے اور دوسری ریاست میں نہیں چل رہا ہے، اور اوپر سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پورے ملک میں یکساں سول کوڈ یعنی کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ تو جب ایک صوبے میں جو قانون ہے اور دوسروں میں نہیں ہے، جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر پورے ملک میں یکساں سول کوڈ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟